جی پڑھ لیجئے۔ مولانا نسیم خان صاحب فرما رہے ہیں کہ اس گھنٹے کا کچھ وقت ہمیں دے دیں، آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ، میں نے کہیں جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کہاں ہوں گے وہ پیغام بھیج دوں گا۔ کہاں ہوں گے وہ؟ ہاں دفتر تعلیمات میں۔ ٹھیک ہے۔ من منفع بلد المغرور منه ما يثبت ضرورة دفع الضرور مثل سقوط الشفيع وسقوط المولى حين يرى عبده يبيع ويشتري، ومنه ما يثبت بضرورة كثرة الكلام وقول علمائنا في من قال له علي 100 درهم أو 100 ضفير حنطة، إن العطف جعل بيانا للفئة، وقال الشافعي قوله في بيان الفئة قوله إذا قال له علي 100 مطور قلنا أن خصف ان قال یقول کے بعد آپ لوگوں نے پڑھا ان آتا ہے، علم یعلم کے بعد ان آتا ہے۔ جی قلنا إن خصف المعطوف عليه متعارف ضرورة كسر العدد وطول الكلام، وذلك فيما يثبت وجوده في الذمة في عامة المعاملات كالمكيل والموصول دون الثياب، فإنها لا تثبت في الذمة إلا بطريق الحاصل وهو السلام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ اما بیان الضرورہ، بہرحال بیان الضرورہ جو ہے فهو نوع بیان، وہ ایک بیان کی قسم ہے جو واقع ہوتی ہے اس چیز کے علاوہ کے ساتھ جس کو بیان کے لیے وضع کیا گیا، اور اس کی پھر 4 قسمیں ہیں۔ منہ ما ہوا فی حکم المنطوق، پہلی قسم وہ جو منطوق بھی ہی کے حکم میں ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس کے وارث بن گیا، اس کے والدین بن جائے تو اس کی ماں کو تیسرا حصہ ہوگا۔ تو کلام کا جو پہلا حصہ ہے اس سے شرکت کو واجب کیا، پھر ماں کو خاص کر دینا تہائی کے ساتھ، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ باپ مستحق ہے باقی کا۔ بس یہ بیان ہو گیا کلام کے پہلے جملے کے لیے، نہ کہ محض سکوت کے ساتھ۔ ومنہ ما یثبت بدلالۃ حال المتکلم، اور دوسری قسم وہ ہے جو ثابت ہوتے ہیں متکلم کے حالت کے دلالت کے ساتھ، جیسا کہ صاحب شرع کا سکوت کرنا عند امر، کسی امر کے وقت اسے دیکھ رہے ہوں تبدیلی سے خاموش رہنا، یہ دلالت کرتا ہے اس کے حق ہونے پر۔ وفی موضع الحاجت الی البیان، اور حاجت کے وقت بیان کی طرف، حاجت ضرورت کے وقت بھی سکوت دلالت کرتا ہے بیان پر، جیسے کہ صحابہ کا خاموش رہنا مغرور کے بچے کے بدن کے منفعت کی قیمت قرار دینے سے۔ امین ما یثبت ضرورت دفع ضرور، اور تیسری قسم وہ ہے جو دھوکہ کو دور کرنے کی ضرورت کی وجہ سے ثابت ہو، جیسا کہ شفیع کا خاموش سکوت رہنا، مولا کا سکوت رہنا جب وہ دیکھے اپنے غلام کو خرید و فروخت کرتے ہوئے۔ امین ما یثبت بضرورت کثرت الکلام، اور اس چوتھی قسم جو کلام کی کثرت کی ضرورت کی وجہ سے ثابت ہو جائے، جیسا کہ ہمارے علماء کا کہنا اس شخص کے بارے میں جو کہیں کہ اس کے مجھ پر 100 اور 1 درہم یا 100 اور 1 گندم کا حق فیس ہے، تو عطف کو بنایا گیا بیان میں اکیلی ہے۔ وہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ القول قول فی بیان المئہ، کہ قائل کا قول معتبر ہوگا مئہ کے بیان میں۔ جیسا کسی نے کہا کہ اس کے مجھ پر
100 اور ایک کپڑا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ان حذف المعطوف علیہ کہ معطوف علیہ کا حذف متعارف ہے، معروف ہے عدد کی کثرت کی ضرورت کی وجہ سے، کلام کے طول کی ضرورت کی وجہ سے، اور یہ وہاں پر ہوتا ہے جو چیز ضمہ میں ثابت ہوتی ہے عام معاملات میں، ایسی جو مکیل اور وزنی چیز، نہ کہ کپڑا، بے شک وہ تو ثابت نہیں ہوتے ضلع میں مگر ایک خاص طریقے کے ساتھ، اور وہ سلم کا طریقہ ہے۔ اچھا جی، آپ کے ذہن میں ہے کہ بیان کی اقسام کا ذکر چل رہا ہے، تو آج مصنف رحمہ اللہ چوتھی قسم بیان الضرورہ کو ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ بیان الضرورہ، اس میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو بیان کی اضافت ہے، ضرورت کی طرف اضافت الشیء الی سببہ کی قبیل سے ہے۔ بیان الضرورہ کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے بیان الضرورہ فهو نوع بیان یقع بغیر موضع، یہ بیان کی ایک ایسی قسم ہے کہ جو واقع ہوتی ہے، جو بیان واقع ہوتا ہے لیکن اس چیز کے ساتھ نہیں جس چیز کو بیان کے لیے وضع کیا گیا، اس چیز کے ساتھ یہ بیان نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کے ساتھ، یعنی خاموش سکوت کے ساتھ یہ بیان واقع ہوتا ہے۔ حالانکہ سکوت تو بیان کے لیے نہیں ہے نا، خاموشی یہ بیان کے لیے تو نہیں، بیان کے لیے تو نطق ہے، تو لیکن یہ بیان حاصل ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پھر فرماتے اس کی 4 قسمیں۔ پہلی قسم من ما ہوا فی حکم المنطوق بھی، پہلی قسم وہ ہے جو منطوق بھی کے حکم میں، اگرچہ وہ منطوق بھی نہ ہو، اس کا نطق نہ کیا گیا ہو، لیکن اتنا واضح بیان ہو کہ جیسے کہ اس کا نطق کیا گیا ہے، منطوق بھی کے حکم میں ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ٹھیک ہے، میراث کی آیت میں ہے نا، اس میں ہے فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، کہ کوئی شخص انتقال کر جائے، اس کی اولاد نہ ہو، بس والدین ہی اس کے وارث بن جائے، صرف والدین ہو بس، اور کوئی نہیں ہے، تو آپ فرمایا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی والدہ کو کیا ملے گا؟ 1/3 حصہ ملے گا۔ والدین دونوں وارث بن گئے، دونوں موجود ہیں، تو والدہ کو 1/3 حصہ ملے گا، والد کو کیا ملے گا؟ خاموشی، سکوت۔ لیکن بیان ہو گیا، پتہ چل گیا کہ والد کو کیا ملنا ہے، والدہ کو جب 1/3 حصہ ملے گا، والد دونوں بن گئے، وارث ابواہ، تو والد کو کیا ملے گا؟ جو باقی 2/3 والد کو ملے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر والد کے حصے سے ہے سکوت، لیکن والد کا حصہ بھی معلوم بھی ہو گیا، سکوت بھی ہے لیکن معلوم گویا کہ اتنا واضح ہے وہ حصہ کہ منطوق بھی ہی کے حکم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ صدر کلام سے شرکت ثابت ہو گئی، کیا؟ وارث ابواہ، اس میں ثابت ہوگا کہ وارث دونوں بن گئے، اب دونوں وراثت میں شریک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو جب ماں کو 1/3 حصہ ملے گا تو باقی باپ کو 2/3 مل جائے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو صرف خاموشی سے یہ بیان نہیں ہو رہا، بلکہ ساتھ ساتھ صدر کلام کو ملا کر وہاں سے شرکت ثابت ہو گئی، پھر ماں کا حصہ بیان کر کے پھر باپ کے حصے سے سکوت کر کے باپ کا حصہ معلوم ہو گیا۔ تو گویا کہ ایسے ہی جیسے کہ ماں کا حصہ منطوق بھی ہے نا، ایسے ہی گویا کہ باپ کا حصہ بھی منطوق بھی ہی ہو گیا، ایسا متعین ہو گیا، معلوم ہو گیا۔ تو یہ بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو پہلی قسم بیان الضرورہ کی یہ ہے۔ وَمِنْهُ مَا يَثْبُتُ بِدَلَالَةِ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ، دوسری قسم کہ جو متکلم کے حال کی دلالت کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے، متکلم کے حال کی دلالت کی وجہ سے، یعنی جہاں پر متکلم کو بولنا چاہیے تھا وہاں پر متکلم خاموش ہے، تو اس کی خاموشی، اس کی حالت، یہ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ دلالت کر رہی ہے کس پر؟
اس چیز کے حق ہونے پر. جہاں بولنا چاہیے تو وہاں نہیں بولتا، تو گویا کہ وہ اس پر راضی ہے. مثال کی طرف سے صاحب شرع نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو دیکھا، کر رہے تھے صحابہ، کوئی کام کر رہے، کوئی چیز کھا رہے، کوئی چیز پی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام یا یہ چیز کیا ہے، حق ہے، جائز ہے، حرام نہیں. اس پر تقریر ثابت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تقریر تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، تقریر کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ صاحب شرع آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غلط کام کو دیکھے تو اس پر کبھی خاموشی اختیار نہیں فرماتے. غلط کام کو دیکھتے تھے فوراً تنبیہ کرتے تھے، منع کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے، حق ہے، یہ جائز ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر. اسی طرح ضرورت کے وقت خاموشی بھی بیان سمجھی جاتی ہے. ٹھیک، مثال کے طور پر اس کے صحابہ کی خاموشی ولد مغرور کے جسم کی منفعت کی قیمت مقرر کرنے سے، مغرور کے اس کے دھوکہ دیا گیا، ولد مغرور اس کے بچے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کی باندی تھی، وہ وہاں سے بھاگ گئی. بنو عذرا ایک قبیلہ تھا، وہاں پر چلے گئی اور اس نے وہاں پر اپنے آپ کو شو کیا، اظہار کیا کہ میں آزاد ہوں. یہ نہیں بتایا کہ میں کسی کی باندھی ہوں. اس کے بعد کسی سے وہاں نکاح کر لی. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، اس سے مرواتے رہے طویل عرصہ، بچے پیدا ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد اس شخص کو پتہ چلا جو مالک تھا کہ وہ تو ادھر ہے میرے باندھی، فلاں قبیلے میں ادھر بھاگے. وہ آیا، اس نے کہا میرے باندھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں فیصلہ کہ کیا کیا جائے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ باندھی تو اپنے آقا کو ملے گی، اس کی ہے، اس کی ملکیت ختم تو نہیں ہوئی. سمجھ آ گئی؟ اور بچے جو ابھی اس سے شوہر سے پیدا ہوئے ہیں یہ آزاد سمجھے جائیں گے، اور یہ شوہر جو ہے نا ان بچوں کی قیمت ادا کرے گا مالک. سمجھ آ گئی؟ اب یہ جس شخص نے نکاح کیا تھا نا وہ مغرور ہے، اس کو دھوکہ دیا گیا نا کہ میں آزاد، اور اس کے بچے جو اس سے پیدا ولد مغرور ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو بچوں کی قیمت مقرر کی کہ وہ ادا کرے شوہر، لیکن اس بچوں نے جو کمائی کر کے دی تھی، جو ان کے جسم کی منافع تھا، اس کی قیمت مقرر نہیں کی. ہو سکتا ہے بڑے ہو گئے، وہ کما کے دیا ہو، ان کی قیمت مقرر نہیں کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ولد مغرور کے جو ولد مغرور ہوتا ہے اس کے جو منفعت ہوتی ہے اس کی قیمت نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی؟ جیسے کسی نے کسی چیز غصب کر لی، کتاب غصب کر لی، اس کو استعمال کیا، پھر واپس کیا کتاب کو، کسی قسم کی کوئی اس میں نقصان پیدا نہیں کیا، تو اب اس کو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ابھی جو اس نے منافع حاصل کیا، فائدہ حاصل کیا ہے، وہ اس کی قیمت نہیں. کسی سے موٹر سائیکل غصب کی، استعمال کر کے پھر بعینی اس حالت میں واپس کر دی، ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن جو اس سے منافع حاصل کیا اس کی قیمت نہیں. تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے سامنے فیصلہ کیا، سارے صحابہ وہاں پر موجود تھے، کسی نے کچھ نہیں کہا، نیا معاملہ تھا، خاموش رہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ولد مغرور کی منفعت کی قیمت نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوتی تو صحابہ وہاں پر بولتے. صحابہ کا خاموش رہنا یہ بیان ہے، رضامندی پر دلیل ہے، کیا ایسا ہی ہے معاملہ.
سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کی منفعتیں ہو نہ کچھ کمائی نہ ہو تو کیا قیمت مقرر کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پہ روایت میں یہ ہے کہ عدم تقویم کی وضاحت ہے کہ قیمت مقرر نہیں کی. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں تھی منفعت، ان کی تھی، کچھ کمائی تھا، لیکن اس کی قیمت مقرر نہیں کی گئی. اب یہ بات سمجھ آ گئی، ولد مغرور کی منفعت کی قیمت سمجھ آ گئی. ومنہ ما یثبت ضرورت دفع الغرور، فرماتے ہیں کہ غرور کو، دھوکہ کو، تیسری قسم جو دھوکہ کو دفع کرنے کی ضرورت کی وجہ سے جو بیان ثابت ہوا، لوگوں سے دھوکہ دور کرنے کے لیے جو قسم جو ہے نا، یا جو سکوت بیان ہو، بیان کے جو ہے نا وہ زمرے میں آئے. اس کی مثال جیسے شفیع کا خاموش ہے، شفیع کا سکوت. 7 والی زمین بک گئی، جو 7 والا مالک ہے اس کو پتہ چل گیا، وہ خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ رہا. تو اس کا جو یہ خاموشی ہے، سکوت ہے، یہ رضامندی پر دلیل ہے کہ ٹھیک ہے بس میں جو بے ہوئے اس پر راضی ہوں میں، اور میں اپنا حق شفع جو ہے وہ چھوڑتا، شفع نہیں کرتا. کیونکہ اگر اس کے سکوت کو جو ہے نا وہ یہ رضامندی نہ سمجھا جائے تو اس میں دھوکہ ہوگا بندے کے ساتھ. جو مشتری ہے اب وہ اس میں کچھ کام نہیں کر سکے گا، کچھ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے گا، کچھ بنا نہیں سکے گا، کسی کو بیچ نہیں سکتا، کیونکہ ہر وقت تلوار لٹکی ہوئی، کسی وقت یہ شفع کر سکتا ہے، حق شفع استعمال کر سکتا ہے، یہ زمین مجھ سے چلے جائے. تو اس لیے اس سے جو ہے نا وہ دھوکے کو، نقصان کو دور کرنے کے لیے اس کے سکوت کو رضامندی سمجھا گیا اور حق شفع کو مسقط سمجھا گیا اس کے لیے کہ ساقط کرتا ہے. اس طرح مولا نے اپنے غلام کو دے کر خرید و فروخت کر رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، غلام کچھ کہتا نہیں، غلام کو کچھ کہتا نہیں ہے آقا. تو یہ بھی آقا کی طرف سے گویا کہ اذن ہے، اجازت ہے، یہ خاموشی اس کو، غلام کو خرید و فروخت کرنے کے لیے. گویا کہ اب وہ موزون فی التجارت ہو گیا. کیونکہ اگر وہ آقا کے خاموشی رضامندی نہ سمجھی جائے تو لوگوں کو دھوکہ نقصان ہوگا، کہ پتہ نہیں کب یہ اس کے سودے کو کینسل کرتا ہے، تو جتنے سودے کیے ہوں گے وہ سارے کینسل ہو جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے، تو لوگوں کا نقصان ہوگا. تو اس لیے اس کی خاموشی بھی کیا ہے، رضامندی پر دلیل ہے، اور اس کو موزون فی التجارت سمجھا جائے. وَمِنْهُ مَا يَثْبُتُ بِضَرُورَةِ كَثْرَةِ الْكَلَامِ. چوتھی قسم بیان ضرورت کی وہ ہے کہ جو کثرت کلام کی ضرورت کی وجہ سے ثابت ہو جائے. کثرت کلام کی وجہ سے یا طول کلام سے بچنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جو سکوت بیان کے حکم میں ہے، کہ بعض اوقات وہ کلام اتنی کثرت سے استعمال ہو رہا ہے کہ بس اس کو حذف ہی کرتے ہیں، بس سب کو پتہ ہے کہ کلام ایسے ہی ہے، یا کلام طویل ہے، اختصار کے غرض سے یہ کچھ حصے کو حذف کر دیا کہ بس پتہ ہی ہے سب کو، یہ مفہوم ہے، سمجھ آ رہا ہے سب. جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا لہو علی 100 و درہم، کہ اس کے میرے ذمے 100 اور 1 درہم ہے. تو اب 100، اچھا یہ پچھلی جو بات ہے نا کہ غلام کو دے کر خرید و فروخت کر رہا تو اجازت سمجھے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اجازت نہیں ہوگی. خاموشی خاموشی ضرور نہیں کہ رضامندی کی وجہ سے، بعض اوقات خاموشی غصے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. تو اس لیے آقا کی طرف سے خاموشی یہ رضامندی نہیں سمجھ جائے گی، اس کو موزون فی التجارہ نہیں سمجھا جائے گا.
تو مثال لہو علیہ مئۃ و درہم، اب یہاں پر اس کے 100 اور 1 درہم ہے میرے ذمہ، تو 100 سے کیا مراد ہے؟ تو یہ درہم جو ہے نا، یہ گویا کہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ میں سے بھی 100 ہی مراد ہے، 100 میں سے بھی درہم ہی مراد ہے. تو لہو علیہ مئۃ و درہم، یعنی گویا کہ اس کے میرے ذمہ 100 درہم اور 1 درہم، یعنی 101 درہم ہے میرے ذمہ، میں نے دینے ہیں. درہم یہ مئہ جو مبہم ہے، عدد ہے، اس کی تفسیر کر رہا ہے. اسی طرح لہو علیہ مئۃ و قفیز حنطۃ، اس کے میرے ذمہ 100 اور 1 گندم کا قفیز ہے. تو یہاں پر قفیز جو ہے نا، یہ گویا کہ قفیز و حنطۃ، یہ مئہ کی تفسیر کر رہے ہیں، مئہ سے بھی قفیز حنطہ ہی مراد ہوں گے. فرماتے اس طرح جو ہے نا کلام میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو معطوف علیہ کی تفسیر یا تمیز ہوتی ہے، اس میں اس کا عدد جو ہوتا ہے اس کو حذف کرتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے. تو درہم نے گویا کہ کیا کیا، مئۃ کی تفسیر کر دی. تو اب درہم بیان ہے کس کے لیے؟ مئہ کے لیے، کہ مئہ سے بھی 100 درہم ہی مراد ہوں گے. جیسے کہ کہا جاتا ہے لہو علیہ مئۃ، لہو علیہ مئۃ و 10 دراہم، یا لہو علیہ مئۃ و 3 دراہم. تو اس میں بالاتفاق 3 دراہم یہ مئہ کے لیے بیان ہے، تفسیر ہے، مئہ سے بھی دراہم مراد ہے. 10 دراہم یہ مئہ کے لیے تفسیر ہے، مئہ سے بھی دراہم مراد. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ بعض جگہوں پر تو ہمارے ساتھ ہیں، مثلاً جملہ ناقصہ کو جملہ کاملہ پر عطف کیا جائے، یہ بات پہلے گزر چکی ہے، تو وہاں پر تو امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے ساتھ. لیکن اس معاملے میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور قیاس بھی یہی کہتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لہو علیہ مئۃ و درہم، 1 درہم تو اس کے ذمہ واجب ہے، لیکن مئۃ کے بارے میں قائل سے پوچھا جائے گا کہ اس کی مراد کیا ہے. درہم مئۃ کے لیے تفسیر نہیں بن سکتا. کہ دیکھو مئۃ درہم تو عطف ہے مئۃ پر، مئۃ معطوف علیہ، درہم عطف ہے، اور عطف کس کو چاہتا ہے؟ مغایرت کو چاہتا ہے، کہ معطوف علیہ کا غیر ہو. تو یہ تو ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں، اور تفسیر چاہتی ہے عینیت کو، کہ ایک دوسرے کے عین ہو. ٹھیک ہے، تو معطوف کیسے تفسیر بن سکتا ہے، بیان بن سکتا ہے؟ معطوف علیہ کے لیے. اور قیاس بھی یہ کہتا ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ قیاس کرتے اس کو لہو علیہ مئۃ و ثوب پر، امام شافعی، کہ اگر کسی نے کہا لہو علیہ مئۃ و ثوب، کہ اس کے میرے ذمہ 100 اور 1 اور کپڑا ہے، تو اس میں اتفاق ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ 100 کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ 100 سے کیا مراد، جو وہ کہتا ہے وہ مراد. جس طرح ثوب مئۃ کے لیے ہے تفسیر نہیں بن سکتا، اس طرح درہم بھی مئۃ کے لیے تفسیر نہیں بن سکتا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے، جبکہ احناف فرماتے تفسیر بن سکتا ہے. اور استحسان یہ کہتا ہے، احناف کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کثرت کلام میں اس طرح معطوف علیہ کے تفسیر یا تمیز کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں، حذف کرتے ہیں. احناف فرماتے ہیں کہ لہو علیہ مئۃ و درہم کو لہو علیہ مئۃ و ثوب پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم جہاں یہ جو حذف کرتے ہیں نا عدد کو یا تمیز کو، ایک کثرت کلام کی وجہ سے کرتے ہیں. اور کثرت کلام وہاں پر ہوتی ہے جو چیز ہے نا مکیلی یا وزنی ہو. مکیلی یا وزنی چیزوں کی چونکہ خرید و فروخت ہوتی ہے، معاملے زیادہ ہوتے ہیں،
تو زیادہ معاملوں کی وجہ سے ہم بس اس میں جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ تمیز کو کیا کرتے ہیں یا عدد کو کیا کرتے ہیں حذف کر دیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ کثرت کلام کو جو آپ نے مثال دی ہے لو علیمۃ و ثوب والی، یہ کپڑے کی مثال ہے. یہ کپڑا جو ہے نا مکیلی یا موزونی اشیاء میں سے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مکیلی موزونی ہو. اگر مکیلی موزونی نہ ہو، مثلا کپڑا ہو، غلام ہو، بکری ہو، تو وہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ معطوف جو ہے نا وہ بیان بنے گا، تفسیر بنے گا معطوف علیہ کے لیے. اس لیے کہ کپڑا وغیرہ یہ ان کی کثرت نہیں ہوتی، ان کی کثرت نہیں ہوتی. چونکہ یہ تو فرماتے ہیں کہ نہیں ذمہ واجب ہوتا مگر ایک خاص طریقے کے ساتھ بیع سلم ہے، بیع سلم کی جاتی ہے. اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ کپڑے کو بیچا جاتا ہے بیع سلم کے ذریعے سے. آج کل تو ضروری نہیں بیع سلم کے ذریعے سے ہونا، اس زمانے کی بات ہو رہی ہو. لیکن بہرحال کپڑا آج کل بھی اتنی کثرت سے تو نہیں بیچا جاتا نہ خریدا جاتا جتنی کثرت سے جو ہے نا وہ جو مکیل اور موزونی چیزیں ہوتی ہیں وہ بیچی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہے. تو اس لیے ہم یہ مکیلی اور موزونی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور جو ہے کیا نام ہے اس کے علاوہ جو چیز ہو اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے. تو کپڑا چونکہ مکیل اور موزونی چیز میں سے نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا کپڑے کے بارے میں ہمارا یہ مدعا، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یہ ابھی آ رہے ہیں استاد جی نے گھنٹہ باغ مفتی نسیم خان صاحب، وہ ابھی آپ کو پڑھائیں گے. تو ابھی ان کا گھنٹہ ہوگا. ٹھیک، تو آپ کوئی ساتھی جائے دفتر تعلیمات میں ان کو پیغام پہنچا دے کہ آپ تشریف لیں. آپ بیٹھے ہوئے وہ جی.